بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے اور ان حملوں کی وجہ سے یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہرین آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی تھے۔ ان کا نام قرآن کریم میں 16 مرتبہ آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی نصیب ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو بادشاہت ملنے سے 1000 سال قبل وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شومیر علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی اور اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شومیر علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے آخر اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ علیہ السلام کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، اور یوں یہ آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کو ملا۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے جلیل القدر نبی تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا مبارک، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے احسان کو یاد رکھیں جو صحراؤں میں بھٹکنے کے دوران اللہ پاک نے ان پر کیا تھا، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اور پھر اللہ پاک کے حکم سے جنت کا کھانا من و سلوہ ان پر انعام کے طور پر اتارا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تابوت دراصل اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش آتی یا جنگ میں کوئی مشکل حالات آتے تو وہ اس تابوت کو سامنے رکھ کر دعا کیا کرتے اور یہ دعا حیران کن طور پر قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اور یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل ظلم و ستم میں مبتلا ہو گئے، ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے، تو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا اور قوم عمالقہ کے ایک جرار نامی لشکر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس صندوق کو اٹھا کر حضرت شومیر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ناظرین، یوں حضرت شومیر نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی اور اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اس کو
قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام کے نکاح میں دے دی، اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ہی یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر تقریباً 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ علیہ السلام کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا، اور آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، اور اللہ کے حکم پر جنات کو ان کے تابع ہونے، جنات کو ان کی بولیاں سمجھنے کے علاوہ انہیں ایسی سلطنت عطا کی گئی تھی جو ان سے پہلے نہ کبھی کسی کو ملی اور نہ ہی کبھی مل سکے گی، جس کے لیے انہوں نے خود اللہ پاک سے دعا کی تھی۔ دوستوں، ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں 7 سال کا عرصہ لگا، اور یوں یہ 410 سال تک قائم رہا، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے، اور ناظرین، ان جھگڑوں کے نتیجے میں 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ یہ شدید دشمنی اور خون ریزی ایک طویل عرصے تک جاری رہی، یہاں تک کہ 7ویں صدی قبل مسیح میں ہاشوری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور یوں بنی اسرائیل ٹوٹ کر صرف سلطنت یہود تک محدود رہ گئے، لہٰذا بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کو بھی تباہ کر دیا، اور اس دوران اس نے ہیکل سلیمانی کو بھی مکمل طور پر تباہ کر دیا، اور تابوت سکینہ بھی ایسا غائب ہوا کہ پھر آج تک نہ مل سکا، جبکہ یہودی بھی اس حملے کے دوران دربدر ہو کر رہ گئے۔ اس واقعے کے 70 سال بعد ایرانی بادشاہ کورش کبیر، یا جنہیں حضرت ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے اور ان کو سائرس دی گریٹ بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے یروشلم پر حملہ کر کے بنا کسی خون ریزی کے یروشلم کا قبضہ چھڑوایا۔ یوں یہودی دوبارہ یروشلم میں آباد ہو گئے اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اسی بنا پر ذوالقرنین کو یہودی اپنا مسیحا بھی قرار دیتے ہیں۔ اس دوران ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر ہوا، لیکن یہ تعمیر بھی صرف 430 سال تک قائم رہ سکی، جبکہ اس دوران تابوت سکینہ کو بھی واپس نہ لایا جا سکا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ وہی تابوت سکینہ تھا جو پہلی دفعہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے وقت غائب ہوا تھا اور دوبارہ کبھی نہ مل سکا۔ اسی عرصہ کے دوران یہودیوں نے رومیوں کے خلاف بغاوت کی ناکام کوشش بھی کی، لہٰذا 70 عیسوی میں رومن حکمران ٹائٹوس نے یروشلم کو حملہ کر کے تباہ کر دیا، اور یوں ہیکل سلیمانی بھی دوسری مرتبہ تباہ ہو گیا۔ اس حملے کے دوران تقریباً 1.5 لاکھ یہودی مارے گئے، جبکہ ہزاروں کو غلام بنا کر جنگلی جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس خون خرابے کے بعد یہودی یہ بتانے کے لیے بھی زندہ نہ بچے کہ تابوت سکینہ کا کیا بنا۔ مگر دوستو، یہ صندوق سکینہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ اس موضوع پر دنیا کے مختلف حصوں سے مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ یہودیوں کا اس کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اردن کے علاقے جبل نیبو کے علاقے میں کہیں موجود ہے، جبکہ کچھ لوگ ایتھوپیا کے گرجا گھر میں اس کی موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے تخت کے نیچے موجود ہے، جہاں ملکہ کی تخت نشینی کی جاتی ہے۔ غرض یہ کہ دنیا بھر سے اس کے متعلق مختلف دعوے سامنے آتے رہتے ہیں، اور ماہرین آثار قدیمہ اور یہودی اسے ڈھونڈنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں، مگر در حقیقت یہ کہاں موجود ہے یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یقیناً جب تک اللہ پاک اسے خود نہ ظاہر کرنا چاہے یہ راز کوئی بھی نہیں جان پائے گا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل نیوز ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن